ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، الحمدللہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کے سبق نمبر 29، اس سبق کا خلاصہ ایکسپلینیشن اور اس سبق کے سوال جواب ہم نے مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم اسی کتاب کے سبق نمبر 30 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس کو بغور سماعت بھی فرمائیں گے اور اس کے گھر میں پریکٹس بھی کریں گے، کیونکہ ویڈیو بڑی ہی مختصر بنائی جائیں گی، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مزید خود بھی دیکھے اور دوسروں کو بھی شیئر کرے، تاکہ عربی زبان سیکھنے اور سکھانے کی راہ میں ہمارے لیے آسانیاں ہو سکے۔ تو بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثلاثون، 30واں سبق، اس میں تفضیل۔ اب اس میں تفضیل کس کو کہتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے انگلش میں 3 ڈگری ہوتی ہے، ایک پازیٹیو ڈگری، ایک کمپیریٹیو ڈگری اور ایک سپرلیٹیو ڈگری، تو اس میں تفضیل کبھی پازیٹیو ڈگری بنتا ہے اور کبھی سپرلیٹیو ڈگری بنتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو دو چیزوں میں کمپیئر کرنا ہے، جیسے میں کہوں گا الشمس، جیسے الشمس کبیرۃ، سورج بڑا ہے، لیکن اگر مجھے سورج کو کسی کے مقابلے میں بڑا بتانا ہے تو میں کہوں گا الشمس اکبر۔ اب یہ ہو گیا کمپیریٹیو، اس کو ہم پازیٹیو ڈگری کہہ سکتے ہیں، اور نیچے جو ہے تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، الشمس اکبر من القمر۔ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ سورج بڑا ہے چاند سے۔ اس کا مطلب چاند چھوٹا نہیں ہے، چاند بھی بڑا ہے، لیکن دونوں کے مقابلے میں بڑا سورج ہے۔ تو اسی طریقے سے اب میں کہوں گا حامد اجمل، حامد اجمل من محمود۔ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ حامد خوبصورت ہے محمود سے، حامد محمود سے خوبصورت ہے۔ اب اس کا مطلب محمود خوبصورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے، محمود بھی خوبصورت ہے لیکن زیادہ خوبصورت، تو ہم اس میں لفظ زیادہ کا استعمال کرتے ہیں، حامد زیادہ خوبصورت ہے محمود سے، تو یہ ہماری ڈگری ہو جاتی ہے کمپیریٹیو۔ اب اگر میں یہاں پر کچھ جمع لا لوں، جیسے حامد اجمل الطلاب، اب یہاں پر میں نے من نہیں لایا ہے بلکہ پلورل لے کر آ گیا ہوں، جو کوئی کسی ورڈ کے ہم پلورل کو میں نے لے کر آ گیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حامد سب بچوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر صرف کمپیریٹیو ڈگری تھی، کیونکہ آپ کمپیئر کر رہے تھے محمود سے حامد کو، یہاں تب موازنہ تھا، لیکن یہاں پر حامد کا کسی سے موازنہ ہی نہیں ہے، یہاں پر آپ نے موازنے کو ہی ختم کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں حامد ہر بچے سے خوبصورت ہے، مطلب ہر بچے میں سب سے زیادہ خوبصورت حامد ہے، تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہو گئی اور یہ سپرلیٹیو ڈگری ہو گئی ہے۔ تو اس میں تفضیل اگر کسی ایک شخص کے کمپیریزن میں آ رہا ہے تو وہ اس میں تفضیل کمپیریٹیو بنے گا، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی پلورل ورڈ آتا ہے تو پھر وہ سپرلیٹیو ڈگری بنے گا۔ اب اس میں تفضیل کی مزید مثالیں ہم سبق سے ہی سمجھیں گے، بلا کسی تاخیر کے میں سبق کو شروع کرتا ہوں۔ شاطئ کے معنی ہوتے ہیں کنارہ، اطول سب سے لمبا، نہر نہر، اقدس بہت مقدس، عاصمۃ راجدھانی، یتجاوز بڑی ہوئی ہے، ارقا زیادہ ترقی یافتہ، اقدم بہت پرانی۔ اب یہاں پر یہ کمپیریٹیو ڈگری میں آ رہی ہے، اس لیے میں زیادہ اور بہت کا استعمال کر رہا ہوں۔ اعرق بہت قیمتی، حظیہ بھی کسی کا حصہ رہنا، حصہ بن جانا، حظ کے معنی حصہ ہوتے ہیں۔ اشہر زیادہ مشہور، اجمل زیادہ خوبصورت، ارفع زیادہ نایاب، سائح وزیٹر۔ اب یہاں پر آئیے ہم سبق کی طرف دیکھتے ہیں، پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ دلہی مدینۃ تاریخیۃ، دیکھیں مدینۃ تاریخیۃ، یہ دونوں ورڈ ایک جیسے ہی آ رہے ہیں، تو ایک جیسے دو لفظ آ جائے تو عربی میں اس کو ایڈجیکٹیو ناؤن کہتے ہیں، اردو میں اس کو موصوف صفت کہتے ہیں،
اور اس میں ترجمہ یہ ہوتا ہے ایک جیسے دو لفظ ہو تو آخر کا پہلے اور پہلے کا آخر میں ہوتا ہے. تو اب دلی کے بعد مدینۃ تاریخیۃ یہ دو لفظ ہے، تو پہلے ہم تاریخی کا ترجمہ کریں گے پھر دلی کا ترجمہ کریں گے. دلی ایک تاریخی شہر ہے، تقع علی شاطئ نہر جامونا، جو واقع ہے. تقع عربی زبان میں سٹیز اور کنٹریز فیمیل مانے جاتے ہیں، سنگولر تھرڈ پرسن لیڈی مانے جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر تقع آ گیا. تقع علی شاطئ نہر جامونا، جو جمنا ندی کے کنارے پر واقع ہے. الذی یعد، وہ جمنا ندی، اب جمنا ندی کا ذکر کرنے کے لیے الذی لے کر آئے. الذی یعد من اطول الانہار الہندیہ، جس کو مانا جاتا ہے من اطولی سب سے لمبی، الانہاری الہندیہ ہندوستانی نہروں میں سب سے لمبی نہر جس کو مانا جاتا ہے، ہندوستانی ندیوں میں سب سے لمبی ندی جسے مانا جاتا ہے. وَأَقْدَسِهَا عِنْدَ الْهِنْدُوس، اور وہ تمام نہروں میں سب سے زیادہ مقدس بھی مانی جاتی ہے. اقدسیہا، یہ دیکھیں کمپیئر کر رہے ہیں دوسری نہروں سے اس کو، اس لیے یعنی مقدس نہیں بلکہ اقدس کہا گیا ہے. اقدسیہا عند الہندوس، اور ہندو لوگوں کے نزدیک وہ سب سے زیادہ مقدس بھی ہے اور تمام نہروں میں سب سے لمبی نہر بھی ہے. وہی عاصمۃ للہند، اب یہاں دلی کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ دلی کیا ہے؟ ہندوستان کی راجدھانی ہے، ہندوستان کا کیپٹل ہے. یتجاوز عدد سکانہا 17 ملین نسمۃ، جس کے رہنے والوں کی تعداد تجاوز کر چکی ہے، بڑھ چکی ہے. اب کتنے؟ 14 ملین لوگوں پر، 14 ملین لوگ یہاں پر رہتے ہیں. فی الوقت الحاضر، موجودہ وقت میں، وقت کے معنی وقت اور حاضر کہتے ہیں موجودہ. فی الوقت الحاضری، موجودہ وقت میں جس کے رہنے والوں کی تعداد 14 ملین سے زیادہ ہے. وہی اکبر من مدینۃ لکھنؤ، اب دیکھیے دہلی کو کمپیئر کر رہے ہیں ایک شہر سے تو اس لیے اکبر لے کر آئے. وہی اکبر، اور اگر کمپیئر نہیں کرنا ہوتا ہے تو وہی کبیرۃن بولتے تھے، تو وہی اکبر من مدینۃ لکھنؤ، اور یہ دہلی لکھنؤ شہر سے تو بڑی ہے. ولیکنہا اصغر من مدینۃ ممبئی، لیکن یہ ممبئی شہر سے چھوٹی ہے. یہ شاید ایریے کے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ مصنف کا ایسا اندازہ ہو. ہم کو یہاں پر حقیقت کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ دیکھنا نہیں ہے، ہم کو جملے کی ترکیب پر غور کرنا ہے. وہی اکبر من مدینۃ لکھنؤ، اور یہ لکھنؤ شہر سے بڑی ہے. ولیکنہا اصغر من مدینۃ ممبئی، لیکن ممبئی شہر سے چھوٹی ہے. توجد فیہا ارقى الجامعات، اب دیکھیں ارقہ کے بعد الجامعات جمع کا صیغہ لے کر آ رہے ہیں، تو اب اس میں کیا ترجمہ ہوگا؟ توجد فیہا، اس میں پائے جاتے ہیں، ارقہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ، الجامعات یونیورسٹیز، ان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ یونیورسٹیز پائی جاتی ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. جیسے کہ JNU ہم کہتے ہیں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے، یا پھر JMU ہے، جامعہ ملیہ یونیورسٹی ہے. توجد فیہا ارقى الجامعات والمستشفیات، یہاں پر سب سے زیادہ ترقی یافتہ یونیورسٹیز اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہاسپٹلس پائے جاتے ہیں. کما توجد فیہا اقدم الآثار التاریخیہ، جیسے کہ یہاں پر سب سے زیادہ پرانے اور نایاب تاریخی آثار بھی پائے جاتے ہیں. آثار کے معنی ہی ہوتے ہیں ایسی چیز جو پرانی ہونے کے باوجود بھی قیمتی ہو. عموماً جو چیز پرانی ہوتی ہے اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اتنے ہی ان کی نایاب ہونے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کما توجد فیہا اقدم الآثار التاریخیہ، جیسے کہ یہاں پر بہت زیادہ قیمتی اور پرانے تاریخی آثار بھی پائے جاتے ہیں. وَأَعْرَقُهَا، اور ان میں قیمتی بھی ہے، یہ پرانے بھی ہے اور اعرق بھی ہے. اقدم کے معنی بہت پرانے آثار بھی ہے اور اعرق کے معنی بہت قیمتی بھی ہے. لِأَنَّهَا حَظِيَتْ بِعِنَایَةِ عَدَدٍ مِّنَ الْمُلُوكِ، کیونکہ یہ حصہ رہی ہے. حظیت بھی کے معنی ہوتے ہیں حصہ رہنا، اور عنایت توجہ کا، کیونکہ یہ توجہ کا مرکز رہی ہے. عدد من الملوک، کئی بادشاہوں کی توجہ کا یہ مرکز رہی ہے. اشہرها، ان بادشاہوں میں مشہور کون ہے؟ شاہ جہاں الذی. اب یہاں پر ایک غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ اشہرہم ہونا چاہیے تھا،
یہ اشہروہا پرنٹنگ مسٹیک ہے، آپ اس کو اشہروہم کر لیجئے، کیونکہ بادشاہوں کی طرف یہ اشارہ ہے اور بادشاہ عاقل ہوتے ہیں، تو اسی لیے اشہروہم ان میں مشہور شاہ جہاں الذی بنا اجمل اثرین تاریخین، ان میں سے ایک بادشاہ شاہ جہاں بھی ہے جس نے ایک بہت ہی خوبصورت تاریخی آثار کو بنایا ہے، وَأَرْوَعَهَا اور وہ بہت زیادہ قیمتی بھی ہے۔ ایک تو تاریخی اثر بہت زیادہ پرانا بھی ہے اور بہت زیادہ قیمتی بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ تاج محل، اور وہ تاج محل ہے۔ یاتی لزیارتها کل سنۃ ملائین من السواح، اب ملین کی جمع ملائین ہوتا ہے، تو کہہ رہے یاتی لزیارتی ہی، اس کو وزٹ کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیے دیکھنے کے لیے عربی میں نظر ینظر بھی ہے اور زارا یزور بھی ہے۔ نظر ینظر کسی کو کہیں سے بھی دیکھنا، جیسے میں ہندوستان میں رہ کر مکہ مکرمہ کو دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن پر، سعودیہ میں مکہ مکرمہ ہے تو سعودیہ کی کوئی ویڈیو کو بھی میں دیکھ رہا ہوں تو ایسے دیکھنے کو نظر ینظر کہیں گے۔ لیکن اگر میں مکہ مکرمہ میں جا کے اگر کعبۃ اللہ کو دیکھوں گا تو وہاں پر نظر ینظر نہیں، وہاں پر زارا یزور ہوتا ہے۔ تو کسی شے کو جا کر دیکھنا یعنی وزٹ کرنا، اس کے معنی عربی میں زارا یزور زیارت کے آتے ہیں۔ اور کسی چیز کو ویڈیو کے ذریعے یا کہیں سے بھی دیکھنا، ایک ملک کی ویڈیو کو اپنے ملک میں رہ کے دیکھنا، تو اس کو زارا یزور نہیں کہتے ہیں، نظر ینظر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں کیا کہہ رہے ہو؟ یاتی آتے ہیں، لزیارتی اس کو آ کر دیکھنے کے لیے، کل سنۃ ہر سال، ملائین من السواح کئی ملین وزٹرز اس کو دیکھنے کے لیے تاج محل میں آتے ہیں، من داخل الہند و خارجہا، خواہ وہ ہندوستان کے اندر رہتے ہو یا ہندوستان کے باہر ہو، اس کو دیکھنے کے لیے ملین لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ومنہم احمد اور ان میں سے ایک احمد ہے، وہو من المغرب اور وہ مغرب سے ہے، مغرب الاقصی جس کو ہم ملک شام کہتے ہیں، وہ شام سائڈ سے ہے احمد۔ اب دیکھیے دو لوگوں کے درمیان یہاں پر کنورزیشن چل رہی ہے، ایک احمد ہے جو ملک شام سے یا پھر یعنی وہ مغربی ممالک میں سے کسی ایک ملک سے آیا ہے، اور ایک دیکھیں یہاں پر مغرب سے مراد مراکش ہم لے سکتے ہیں، مراکش سے احمد آیا ہوا ہے۔ اب دونوں کے درمیان گفتگو چل رہی ہے۔ احمد مرحبا، ویلکم۔ حسن مرحبا بکا، من این حضرتک، مرحبا ویر آر یو فرام، انگلش میں اگر بولنا ہے تو من این حضرتک، یہ بہت زیادہ ادب والا جملہ ہے۔ من این حضرتک، آپ کی تشریف آوری کہاں سے ہے، مطلب آپ کہاں سے آ رہے ہیں۔ احمد انا من المغرب، میں مراکش سے ہوں۔ حسن ما الذی جاء بک الی الہند، ما الذی وہ کیا چیز ہے، جاء بک جس نے آپ کو لائی ہے، الی الہند ہندوستان کی طرف، ما الذی جاء بک الی الہند وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو ہندوستان لائی ہے، مطلب آپ ہندوستان کس وجہ سے آئے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں احمد انا سائح، میں ایک وزیٹر ہوں، جئت لزیارت الآثار القدیمۃ فی الہند، میں ہندوستان کے تاریخی آثار دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ جئت کے معنی میں آیا ہوں، لزیارہ دیکھنے کے لیے، الآثار القدیمہ، جئت لزیارت الآثار القدیمۃ فی الہند، میں ہندوستان میں تاریخی آثار کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حسن اہلا بک، آپ کا بہت بہت ویلکم ہے۔ حل زرت ای موقع اثری فی دلہی، موقع کے معنی جگہ کو کہہ سکتے ہیں۔ حل زرت ای موقع اثری فی دلہی، کیا آپ نے دلی میں کوئی تاریخی جگہ کو دیکھا ہے، کوئی تاریخی پلیس کو دیکھا ہے آپ نے، ہسٹوریکل پلیس کو؟ تو احمد کہہ رہے ہیں لا انا وصلت امس فقط، نہیں کیونکہ میں کل ہی پہنچا ہوں، میں کل شام ہی پہنچا ہوں۔ وما ہی الآثار فی دلہی، اور دلہی میں کون کون سے تاریخی آثار ہے۔ حسن دلہی ملیئۃ بالآثار القدیمہ، دلہی تو تاریخی آثار سے بھری ہوئی ہے، من اشہرہا بالآثار القدیمہ، اب آثار قدیمہ یہ دونوں کے میں نے تاریخی آثار لیں گے، مطلب پرانے آثار بولے تو آثار کہتے ہی ہے جو پرانی چیز بھی ہو اور پرانی ہونے کے باوجود قیمتی ہو، تو آثار قدیمہ کا ہم ترجمہ آثار قدیمہ ہی کرتے اردو میں۔ دلہی ملیئۃ بالآثار القدیمۃ، دلہی آثار قدیمہ سے بھری ہوئی ہے، من اشہرہا ان میں سے مشہور منارت قطب مینار ہے، وقلعۃ والقلعۃ الحمراء، قلعہ قلعے کو کہتے، حمراء کے معنی لال، والقلعۃ الحمراء اور لال قلعہ ہے، والمسجد الجامع اور جامع مسجد ہے۔ احمد انا اريد ان ازور اولا تاج محل، انا اريد ان
آئی وانٹ ٹو وزٹ یا پھر آئی وانٹ ٹو سی کی جیسا ہم کہتے ہیں. انا اريد ان ازور اولا، سب سے پہلے میں دیکھنا چاہوں گا تاج محل کو. حسن ولکن تاج محل لا یقع فی دلہی، لیکن تاج محل تو دلی میں نہیں ہے. احمد اذن این یقع تاج محل، تب کہاں ہے تاج محل؟ حسن یقع تاج محل فی مدینہ آگرہ، تاج محل آگرہ شہر میں واقع ہے. احمد کم تبعد آگرہ من دلہی، آگرہ شہر دلی سے کتنا دور ہے؟ حسن تقع آگرہ علی بعد اکثر من 100 کلومیٹر من دلہی، تقع آگرہ علی بعد اکثر من 100 کلومیٹر من دلہی، آگرہ شہر دلی سے تقریباً 100 کلومیٹر دوری پر واقع ہے. احمد کیف اصل الی آگرہ، میں آگرہ کی طرف کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ حسن الوصول الی آگرہ سہل جدا، آگرہ پہنچنا تو بہت زیادہ آسان ہے. تتوفر عدت وسائل للنقل، ٹرانسپورٹیشن کے بہت سارے نقل کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے بہت سارے ذرائع بھرپور مقدار میں موجود ہے. منہا الطائرۃ والقطار والباص، ان میں سے ایروپلین بھی ہے، ریل بھی ہے اور بس بھی ہے. والسیارہ، اور کار بھی ہے. وغیرہ، اس کے علاوہ اور سہولیات بھی ہے. احمد ایت وسیلۃ اکثر راحۃ، یعنی کون سا سورس، کس ذریعے، کون سا ذریعہ اکثر راحتاً زیادہ راحت والا ہوگا، کس ذریعے کو اختیار کرنے سے زیادہ راحت ملے گی، یا پھر کون سا ذریعہ زیادہ راحت والا رہے گا؟ حسن کہہ رہے ہیں القطار بالطبع، کون سا ذریعہ آرام دہ رہے گا؟ تو حسن کہہ رہے ہیں کہ القطار بالطبع، خاص طور سے ٹرین. اکثر راحتاً ولکن الطائرۃ اسرع، خاص طور سے ٹرین بہت زیادہ آرام دہ ہے مگر ایروپلین بہت زیادہ جلدی ہے. اسرع کے میں نے بہت جلدی یہ پہنچا دیتا ہے. احمد ایہما تفضل انت، آپ دونوں میں سے کس کو فضیلت دیں گے؟ تو حسن کہہ رہے ہیں انا افضل القطار، میں تو ترجیح ٹرین کو دوں گا. لأنہ مریح و مأمون، کیونکہ وہ آرام دہ بھی ہے اور مأمون یعنی ہر برائی سے محفوظ بھی ہے، ہر تکلیف کی چیزیں مأمون بھی ہے، مطلب اس میں بیٹھنا ہر تکلیف سے بچ جانا بھی ہو جاتا ہے اس سے، اور آرام بھی ملتا ہے. انا افضل القطار، میں ٹرین کو ترجیح دوں گا. لأنہ مریح، کیونکہ وہ آرام دہ بھی ہے، ومأمون، اور محفوظ بھی ہے. احمد متى يذهب القطار، قطار کب جاتی ہے وہاں پر؟ تو حسن کہہ رہے هناك قطار سريع لآگرہ، یہاں سے ایک فاسٹ ٹرین ہے آگرہ کے لیے. يذهب إليها صباحا ويرجع منها مساء، یہاں سے صبح وہاں پر جاتی ہے اور وہاں سے شام میں لوٹ جاتی ہے. يذهب إليها صباحا، جب اس کی طرف صبح کو جاتی ہے. ويرجع منها مساء، اور وہاں سے شام میں لوٹ جاتی ہے. احمد شکرا جزیلا لهذه المعلومات القیمہ، شکرا جزیلا لهذه المعلومات المفیدہ، اس مفید معلومات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. حسن العفو، کوئی بات نہیں. عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سبق پڑھ کر اور اس کے جملے سمجھ کر اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عربی زبان سیکھ کر قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے.